بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بات توجہ کی طلبگار ہے۔ بہت کچھ ہے غور فکر کرنے والوں کے واسطے، اور کچھ بھی نہیں ہے نہیں غور فکر کرنے والوں کے واسطے۔ دنیا میں بھلائی کا قائم کرنے والا بھی انسان ہے، اور برائی کا قائم کرنے والا بھی انسان ہے۔ فرشتے نہ فرشتے آسمان کے کاموں کو امور دیتے، انجام دیتے، اور انسان دنیا کے کاموں کو۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اگر ایسے میں یہ انسان خود غرض بن جائے اور صرف اپنا سوچے، صرف اپنا سوچے، میں اور میری فیملی، تو دنیا تباہ ہو جائے گی، جو کہ آج ہو رہا ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ دنیا میں بھلائی کا قائم کرنے والا بھی انسان ہے، اور برائی کا قائم کرنے والا بھی انسان ہے، اور ان انسانوں میں سے خاص مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمان وہ ہے جو اپنے خالق کو پہچانتا، اپنے مالک کو پہچانتا، اپنے مقصد کو پہچانتا، اپنی منزل کو پہچانتا، اپنی ذمہ داری کو پہچانتا، اپنے دوست کو بھی پہچانتا اور اپنے دشمن کو بھی پہچانتا، اپنے کام کو بھی پہچانتا۔ غور کیجئے اس بات میں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم، آپ کی جو بھی کوششیں تھی، محنتیں تھی، قربانیاں تھی، اور جنہوں نے بھی جان دے دی، اپنی جان دے دی اسلام کے واسطے، وہ یہ چاہتے تھے، ان کی منشا یہ تھی کہ تا قیامت تک اسلام کی ساری کے ساری بھلائیاں دنیا میں باقی رہے، بھلائیوں والا دین، خوبیوں والا دین، امن و امان پر چلنے کا راستہ، سکون اور چین کا راستہ دنیا میں قائم رہے۔ اچھی طرح سے غور کیجئے ان کی منشا کیا تھی۔ بھولے سے بھی ایک بھی بھلائی ایسی نہیں ہے جو ہمارے رب نے ہم کو نہیں سکھائی لی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں سکھائی لی ہے۔ اسلام وہ راستہ ہے، بھول سے بھی نہیں بھولے لائے وہ۔ اچھی طرح سے غور کیجئے اس پر۔ آج ہم ان سب سے الگ اور ان سب سے کٹ کے منمانی زندگی گزار رہے، اپنی جیسا دل چاہتا ویسا جو کرنا چاہتے وہ کرتے۔ اچھی طرح سے غور کیجئے اس بات میں۔ یہ سب ہمارے رب کا کرم ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم قوم داؤد کے جیسا بندر بن کے نہیں گھوم رہے، کتے بن کے نہیں گھوم رہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ہمارے ساتھ ہمارے نبی کی دعا ہے، جنہوں نے آخری سانس تک یہ دعا کرے، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ روئے ہمارے نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے واسطے بہت بار روئے، میری امت کا کیا ہوگا۔ تو آج یہ امت سمجھنے کے واسطے تیار نہیں ہے کہ ہمارا کام کیا ہے، ہم کس کام کے واسطے بھیجے گئے۔ بھلائی کے قائم کرنے والے بھی انسان ہیں، اور برائی کے قائم کرنے والے بھی انسان ہیں۔
خود غرضی انسان کو کبھی قوم کے بارے میں نہیں سوچنے دیتی، کبھی بھی قوم کو خود غرضی کا جذبہ سب سے پہلے دوسروں کے بارے میں سوچنا نکال دیتا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح کی پہلی کرن اگر ہم کو قوم کے مسائل نہیں نہ بتاتی تو یوں سمجھو کہ ابھی تک ہم مسلمان نہیں ہوئے۔ صبح کی پہلی کرن اگر ہم کو قوم کے مسائل نہیں نہ بتاتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک ہم مسلمان نہیں ہوئے۔ اچھی طرح سے سمجھیں اس بات کو، کون سی غفلت میں جی رہے ہم، کون سی غفلت میں جی رہے ہیں۔ اسلام نے صرف اپنی فیملی کے بارے میں سوچنا نہیں سکھایا۔ اٹھا کے دیکھو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو غور کر کے دیکھو، اس میں بہت غور کرنا پڑے گا۔ ہر بات توجہ کی طلبگار ہے کہ وہ صرف اپنی فیملی کے واسطے نہیں تھی۔ غور کرو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم اپنے بھائی کے واسطے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، یہ اپنی فیملی کے واسطے نہیں ہے۔ اسی طرح ہر بات میں غور کر کے دیکھو، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یہ اپنی فیملی کے واسطے نہیں ہے۔ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، یہ اپنی فیملی کے واسطے نہیں ہے۔ غور کر کے دیکھو۔ یہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔